پارٹنرز تھے, بلیک میل ہوتے تھے, بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی, ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے, عذاب سے گزرے. السلام علیکم جی. مشتاق یوسفی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب تک خاموش رہیں اس وقت تک بڑے معزز رہتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی منہ کھلتا ہے تو بھرم کھل جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اس کا عملاً اور مسلسل ثبوت دیتے رہتے ہیں, اور ہر وقت وہ میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا نمائی اور میڈیا کشائی کرتے رہتے ہیں اپنی اور اپنی پارٹی کی. اور انہوں نے گزشتہ رات ایک میڈیا نمائی اور میڈیا کشائی کر دی, جو کہ رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ رات گئے بہت زیادہ وائرل ہوئی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ کس طرح یو ٹرن لینا جو ہوتا ہے وہ شان ہوتی ہے ایک لیڈر کی بھی اور ایک جرنیل کی بھی. اور انہوں نے کہا کہ کر آ جا سونے تو کر آ جا سونے, یعنی کہ وہ ابا جی کو پکار رہے تھے کہ جناب کوئی بات نہیں, آپ سے غلطی ہو گئی. آپ سے غلطی کیا ہوئی کہ آپ نے مجھے جو ہے ووٹ آؤٹ ہونے دیا, میرے خلاف نو کانفیڈنس موو جو تھی وہ کامیاب ہونے دی. لیکن چلیں آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ غلطی کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے, بشرطیہ کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کال کریں, اور دوبارہ الیکشن کال کرنے کے بعد مجھے اس میں اب 2/3 نہیں, اب 3/4 اکثریت جو ہے وہ دلوا کے دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں اگر متمکن کر دیں تو میں آپ کی غلطی معاف کر سکتا ہوں. بڑی چھوٹی سی خواہش انہوں نے کر دی کہ دوبارہ الیکشن کروائے. اب اس پہ جو قانون پسند لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ تو آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر الیکشن کال کرنا جو ہے وہ اپنا جنرل باجوہ کا کام نہیں ہے یا چیف آف آرمی سٹاف کا کام نہیں ہے. الیکشن کال کرنا جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے, اور الیکشن منعقد کروانا جو ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو اور وہ پاؤں پڑے ہوں جا کے بقول اپنے 57 والے دوست گوہر بٹ صاحب کے کہ پیریں پہ آ گیا جا کے. میرا مطلب ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, جب سے ان کی موجودہ کیمپین اور اس سے پہلے ان کے ووٹ آؤٹ ہونے کی جو کیمپین تھی اس کے اندر بھی وہ بار بار پکارتے رہے کہ جناب جو ہے انہوں نے مڑ مڑ کے بار بار پکارا کہ کسی طور کے اوپر میرے اوپر توجہ دی جائے اور مجھے دوبارہ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط کیا جائے. دیکھیے عمران خان صاحب کی تمام گفتگو جو ہے اس کو آپ سن جائیے, ہم تو سنتے ہیں اس یہ ٹارچر برداشت کرتے ہیں, اس کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے کہ میں, میرا, مجھے اور میں کیوں کہوں وہ آئین ہے. وہ کبھی بھی آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے نہیں پائے گئے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اور آئین پہ یہ عمل ہونا چاہیے, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے. وہ ان کے خیال میں ان کی ذات ہی آئین ہے, ان کی ذات ہی پاکستان ہے, ان کی ذات ہی قانون ہے, ان کی ذات سے شروع ہو کے ان کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس چیز کو سپورٹ اس سے بھی ملتی ہے کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں جو DG تھے اور ان کو ریٹائرمنٹ سے چند ماہ پہلے ان سیریمونیسلی ٹرمینیٹ کر کے برخاست کر کے رخصت کیا گیا اور ان کی جو پینشن تھی وہ ضبط کر لی گئی. تو پھر بشیر میمن صاحب بولے, عدالت بھی گئے, اپنی پینشن بھی بحال کروائی اور بولے کہ جناب یہ مجھے کہتا تھا کہ وہ جو چیف جسٹس جو ہیں, اور سوری چیف جسٹس تو بننا ہے انہوں نے, قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کر لو اور قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کر کے اور اس کو چنگا ہیوملیٹ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اور میں نے کہا کہ جناب وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو آگے سے کہتا تھا کہ جناب سعودی عرب میں دیکھو نا MBS کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کی گردن اتار دیتا ہے, تو تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے اس کام جب بشیر میمن نے انکار کر دیا تو پھر ان کو انسیریمونیسلی رخصت کر کے ایک موٹے منہ والا گنڈا شہزاد اکبر جو ہے اس کام پہ لگایا گیا, جس نے PTV کے موجودہ ڈائریکٹر پروگرام, اور اب ان کو تو خیر PTV ورلڈ کا بھی ٹھیکہ مل گیا ہے, ان کو یہ ساری ٹیم تخلیق پائی اور اس ٹیم نے پھر جو ہے یہ سارا کام سر انجام دیا مبینہ طور پہ. ٹھیک ہے, تو وہ جو صاحب ہیں جو بھی ہیں ان کو ماشاءاللہ PMLN نے آتے ہی ترقی دے دی ہے. پہلے وہ صرف سرکاری TV کے ہی پروگرامنگ ہیڈ تھے اور اب وہ ماشاءاللہ ان کو
جو انگریزی کا ٹی وی ہے اس کا بھی پورا ہولی سولی انچارج بنا دیا گیا. انعام تو دینا تھا نا جی, ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو انعام تو دینا تھا, کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اور مریم نواز شریف کو گالیاں بکنے والے شہزاد اکبر کی معاونت کی تھی. ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ادھر تھی انڈس ٹی وی میں, کارکردگی جو تھی وہ ان کی ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر ظاہر ہوتی تھی, تو ان کو انعام تو دینا بنتا تھا نا جی. وہ میرا فکرہ آپ نے یاد رکھا ہے نا کہ جو اس خاندان کو, اس کی خواتین کو گندی گالیاں بکے گا, شہباز شریف سے لے کے اور مریم اورنگزیب تک آتے ہی اس کا منہ چومیں گے اور اس کو اعلیٰ عہدوں اور ترقیوں سے سرفراز کریں گے. کمال ہو گیا ویسے, ٹھیک ہے بھائی. چلے مریم کو اور تو کسی کا دکھ نہ لگے, ماں کو بیٹے کا تو بڑا دکھ لگتا ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس اینکر نے جنید صفدر کے خلاف وہ جعلی خبر نشر کی تھی نا, سنی سنائی خبر اینکر کے ایسے ہی منہ سے نکل گئی تھی, ویسے جعلی خبر تو اس نے نشر کی تھی ARY نے, وہ اینکر صاحب بھی ترقی پا گئے ہیں 2 درجے, ٹھیک ہے. ہیں وہ بہت نفیس آدمی, بہت پیارے آدمی ہیں, اور ظاہر ہے پی ٹی وی پہ ان پہ پریشر ہوگا, پیچھے سے پروڈیوسر بول رہا ہوگا یہ بھی کہہ دو, یہ بھی کہہ دو, یہ بھی کہہ دو. وہ ARY تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, تو ان بیچاروں نے وہ خبر نشر کر دی تھی. میں ان کو بیچارہ ہی کہوں گا, لیکن 2 درجے اس کو ترقی دینا اس اعلیٰ کارکردگی کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور وہ تمام چمپو حضرات جو اس دوران جو ہے گزشتہ حکومت کے, پچھلے 4 سال کے دوران گزشتہ حکومت کے جو تھے وہ قصیدے پڑھتے تھے, اور مریم نواز شریف کو بھگوڑی اور نواز شریف کو بھگوڑا غدار کہتے تھے, ان کو پی ٹی وی میں اعلیٰ ترقیاں دے کے مطلب کہ پرموٹ کر کے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. ایسی اعلیٰ کارکردگی کے اوپر تو میرا خیال ہے, میرا بس چلے تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو نشان پاکستان عطا فرماؤں, ٹھیک ہے. میرا بس چلتا ہی نہیں, میرا واسطے اپنے ویلاگ تو نہیں چلتا, یہ بھی فقط صرف اپلوڈ نہیں ہوتا, تو میرا اتھے کی ہوئے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اعلیٰ کارکردگی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی کہ اس کے اوپر کم از کم اور نہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کو, بھلے وہ ان کو کرونا ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, بھلے انہیں کرونا ہو گیا ہے الیکشن کمپین چلانے کی باعث, لیکن انہیں مریم اورنگزیب کو طلب کر کے فوری طور پہ ان کے گلے کے اندر اپنا ایک 7 لڑا ہار پا دینا چاہیے کہ بی بی اس سے مطلب جلدی میں اور کچھ نہیں ہو سکا, یہ میرا 7 لڑا ہار جو ہے نا آپ یہ فوری طور پہ قبول فرمائیں. کتنی اعلیٰ کارکردگی آپ نے دکھائی ہے. تو اور ہاں وہ جو ہے نا وہ جو بھاگ گیا ہوا ہے وہ میجر عادل ہے نا, وہ گھوڑا جو بھاگ گیا ہے اس کا بھائی جو ہے وہ انسینسرڈ پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اس کو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے, مطلب کہ جرت نہیں ہے کسی کی کہ اس پروگرام کو بتا سکے. اور وہ پروگرام کے اتنے ایروگنٹ ہیں لوگ, اس کو نشر کرنے والے, اس کی پوری ٹیم جو ہے, کہ بھائی وہ اپنا ایک لفظ بھی نہیں کٹنے دیتے اس میں سے. تو پھر جو کچھ ہونا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور پھر وہی ٹیم مریم اورنگزیب صاحبہ نے ریٹین کی ہے سوشل میڈیا کی, جو پی ٹی آئی بھرتی کر کے گئی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ 80-90% کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو اچھی بات ہے نا, میرٹ پہ پڑھ رہی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ایویں یہ ادھار باقی سی کافی دنوں دا میرے پاس انفارمیشن آئی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا ایویں نال تڑکا لگا دیتا جائے. تو خیر واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ والی جو حرکت فرمائی, تو پھر اس کے بعد چترول ہونا شروع ہوئی کہ بھائیا وہ تو چاہنا کی ہے, ٹھیک ہے. وہ بنیادی طور پہ ہوا یہ تھا کہ جب تمام رستے جو ہیں وہ بند ہو گئے, ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی ایکس نے انکار کر دیا, اور وائی نے کہا کہ یار میرا کی قصور ہے. ایکس نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو کراچی جیسے شہر میں سے 14 سیٹیں جتوائی تھیں, تو میری پرانی خدمات کا ہی کچھ لحاظ کر دیا جائے. لیکن لحاظ نہیں کیا جی. عمران خان صاحب کو جس سال زکوٰۃ نہیں بھجواتا نا جو, وہ اسی سال اس کو گالیاں بکتا ہے. حالانکہ وہ پیچھے اگر ہر سال 10 کروڑ بھجواتا بھی رہا ہو سال کا, اب دیکھیں نا
10 करोड़ रुपया मेरे ذاتی علم کے مطابق، اور میں نے وہ اکاؤنٹنگ بکس دیکھ رکھی ہیں، اس لیے میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں 10 کروڑ روپے سالانہ زکوٰۃ کلثوم مرحومہ شوکت خانم کو بھجوایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو کلثوم مرحومہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تو اس کے بارے میں اس نے کیا کیا بکواس نہیں کی تھی، اس نے اور اس کی ٹیم نے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس بیچاری کو مر کے بتانا پڑا کہ نہیں مجھے واقعی بیماری تھی، میری واقعی حالت خراب تھی، ٹھیک؟ لیکن اس پہ بھی بخشش نہیں ملی، اس پہ بھی ابھی تک بھونکتے ہیں، اس طرح بھونکتے ہیں کہ لرزش دم تک جاتی ہے، کیا میرا ہی فکر ہے، اتنا بھونکتے ہیں کہ جناب دفنانا نصیب نہیں ہوا، ماں کو ڈسپیچ کر دیا، ہر یوتھیا یہ بھونکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اب اللہ کا اس سے معاملہ ہے، اب جب قیامت کے دن اس سے ملیں گے تو اس سے دعات کر لیں گے، اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ ایسی کتیک ہے، یہ کتیک کا لفظ جو ہے یہ ہمارے پنجابی ریتل میں بولا جاتا ہے اور سرائکی میں بھی بولا جاتا ہے، تو میں نے اس کی وضاحت نہیں کرنی، جنہیں سمجھ آ گیا ہے ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ اس کے آخر میں الف لا کے اسے کتیکا بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ علاقوں کے اندر یہ صرف کتیک ہے۔ یہ ایسی کتیک ہے کہ میرا مطلب ہے جن کی نظر نہیں ہے، میرا مطلب وہ جو ہرنوں کے شکاری نہیں ہوتے ہے نا، ہاں پنجابی کا محاورہ جو ہے، ہاں وہ کیڑے ہرنا دے شکاری، وہ نہیں، ٹھیک ہے یار۔ وہ خاتون جو تھی اس کے سسر نے 50 کروڑ دیا، شوکت خانم کا ڈرامہ شروع ہوا، بیٹے سے پلاٹ الاٹ کروا کے دیا، اس کے بعد شوکت خانم کا ڈرامہ شروع ہوا اور اس کے نام کے اوپر پوری دنیا لٹ کے کھا گیا۔ 20 بیڈ تھے 2018 تک صرف کینسر ٹریٹمنٹ جو کرتے تھے شوکت خانم کے اندر، اور یہ پوری دنیا لٹ کے کھا گیا یار۔ میرا مطلب ہے کوئی حد ہوتی ہے فراڈ کی بھی، اور یہ منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا۔ ہوں دے نا جواب خواجہ آصف دے جا کے عدالت ہیں، تو خیر وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب کے خلاف جو مقدمہ کیا ہوا ہے، اب خواجہ صاحب نے آگے سے مار لیا کڑکی، ٹھیک ہے، مقدمہ درج کیا تھا، خواجہ صاحب نے اندر وار کے مار لی ہے کنڈی، اب وہ جو ہے وہ اس کو رگڑیں گے۔ تو خیر وہ اس خاتون کے بارے میں جس نے پھر ریگولرلی ہر سال یہ اماؤنٹ بھجوانی ہوتی تھی، اور ظاہر بیماری کے باعث انہوں نے یہ کہا، جب اس نے بک بک کرنا شروع کی 2014-15 کے اندر، پھر بھی وہ بھجواتی رہی، لیکن پھر انہوں نے اپنے جو ہے شریف میڈیکل سٹی کے اندر بریسٹ کینسر کا علاج شروع کروا دیا اسی اماؤنٹ سے جو وہ ادھر بھجوایا کرتی تھیں ہر سال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے اس نے وہ پیسے بھجوانے بند کیے تو یہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس بیچاری کو سکون سے مرنے بھی نہیں دیا، تو اللہ کے پاس بھی نہیں جانے دیا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں اصل میں۔ تو انہوں نے پھر منت اللہ شروع کر دی ہے، جب تک جنرل باج اسی فلسفی کو میں لے کے، ٹھیک ہے، ایک جس سال پیسے بند ہوئے اس سال بھونکنا شروع ہو گیا ان کے خلاف، اسی کو لے کے اب یہاں پہ آ جائیے۔ جب تک اس کو اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھائے رکھا، جنرل باجوہ نے تمام آئینی، قانونی، معاشرتی، معاشی خاص طور پہ ترجیحات کو پس پشت ڈال کے اس ملک کی تباہی پھیر کے جب تک اس کے اقتدار کی حفاظت کی، تو جنرل باجوہ جیسا جمہوریت پسند جنرل ہی کوئی نہیں تھا۔ اور جب جنرل صاحب نے اس سے ہاتھ کھینچا ہے تو اس کے بعد وہ ان کو سرے بازار جو ہے وہ للکارتا ہے، کبھی منتیں کرتا ہے، کبھی ترلے کرتا ہے، کبھی پاؤں پڑتا ہے، اور اچھا بچہ رہنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ لیکن جب گیٹ نمبر 4 سے کوئی رسپانس نہیں آتا، بلکہ یہی صدا آتی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ساڈے سے امید نہ رکھنا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ اس کی سرشت ہے۔ میں نے صرف آپ کو ایک مثال پیش کی ہے، باقی مثالیں جس کے اندر میاں منشا بھی شامل ہے، جس کے اندر میر شکیل الرحمان بھی شامل ہے، اگر میں ان مثالوں کی ایلیبوریشن کے اندر جانا شروع ہو جاؤں تو یہ ولاگ چھوٹا پڑ جائے گا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہے ہی واز کاٹ آن رانگ فٹ، میں صحیح انگریزی بولی، ٹھیک ہے، یہ کاٹ ریڈ ہینڈڈ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی روایات کے عین مطابق جو کچھ کر رہے تھے وہ انہوں نے کیا، یا لوگوں نے اسے مذاق کا موضوع بنا دیا، حالانکہ یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے، وہ اصل ہے ہی یہی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، ہم تو اس بات سے مطلب کہ 2008 میں ہی اس بات کو مان گئے تھے، اور 2008 کے بعد ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا،
لیکن یار 2008 تک جو مطلب کہ بھئی وہ تو بڑی خاتون تھی نا، امیر باپ کی بیٹی تھی، امیر سسر کی بہو تھی، اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے ایک شخص کی بیوی تھی، تو وہ 20 کروڑ بھیجتی ہوگی. ساڈا لے دے کے صرف 20,000 روپے بنتا سی، لیکن 20,000 روپے کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. اس نے FIA سے گرفتار کروا کے سڑک پہ کھچوایا اور اٹھا کے انہوں نے جو ہے والی بال والے بال کی طرح ہمیں پھینکا اس کے اندر، وین کے اندر، اور لے کے گئے. اتنا تو بنتا تھا نا، اگر 20,000 روپیہ نہ دینے پہ اتنا بنتا ہے تو مرحومہ تو 20 کروڑ روپے دیا کرتی تھی. اس پہ تو اس کو جا کے بنی گالا، اپنا بنی گالا کہہ رہا ہوں، جاتی عمرہ کو آگ لگا کے آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، جو اس کی سرشت تھی، میرا خیال ہے یہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی سستی چھوٹ گئی ہے. اگر یہ جو ہے یہ نہ کرتے، میرا مطلب ہے کہ وہ تو آگ لگانا بنتا تھا ان کو، ان سمیت ان کو اندر بند کر کے باہر سے آگ لگاتا. جو انہوں نے حرکت کی ہے، یعنی 20 کروڑ روپے سال تک کھالتے سن اور کھلنا بند کر دیتا. ٹھیک ہے نا، اس پہ عمران خان کا اتنا تو بنتا ہے نا سر. ٹھیک، بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.